ناظرین، ملک شام جب سے بشار الاسد کی ظالمانہ حکومت سے آزاد ہوا ہے، اس وقت سے اب تک پوری دنیا کی نظریں ملک شام پر لگی ہوئی ہیں، چاہے وہ ترکی ہو، چاہے وہ اسرائیل ہو، چاہے وہ امریکہ ہو یا دیگر دوسرے ممالک ہوں، سبھی کی نظر ملک شام پر ہے۔ کیا ملک شام سے قیامت کا آغاز ہوگا؟ اور کتنی مقدس ہے ملک شام کی سرزمین، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کیا پیشن گوئیاں ملک شام کے حوالے سے ہیں، مکمل ڈیٹیل آپ کو آج کی اس ویڈیو میں دوں گا۔ اگر آپ چینل پر نئے آئے ہیں اور ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس طرح کی معلوماتی تاریخی ویڈیوز اور اسلامی تاریخ کے حوالے سے ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور اس کو دوستوں اور فیملی کے ساتھ شیئر کرنا بھی مت بھولیے گا۔ ملک شام، جس میں نبی علیہ السلام نے نبوت سے پہلے 2 مرتبہ سفر کیا، ایک مرتبہ اپنے چاچا کے ساتھ جو بحیرہ راہب کے واقعے کے ساتھ معروف و مشہور ہے، دوسری مرتبہ حضرت خدیجہ کا مال لے کر تجارت کی غرض سے۔ یہ شام ہمیشہ علم و فن اور نور نبوت سے منور رہا ہے۔ یہاں بہت سے انبیاء کرام علیہم السلام آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بھتیجے کے ساتھ عراق سے شام کا سفر کیا اور یہیں سے اللہ کے حکم پر سیدہ ہاجرہ اور اسماعیل علیہم السلام کو لقودق کے صحرا میں چھوڑنے کے لیے سفر کیا تھا۔ آپ کے بعد اسحاق، یعقوب، ایوب، داؤد، سلیمان، الیاس، الیسع، زکریا، یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام تشریف لائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ بن زید کو ایک لشکر دے کر ملک شام کی طرف روانگی کا حکم دیا تھا، مگر عین وقت پر آپ علی نبینا علیہ السلام کی بیماری کی وجہ سے یہ لشکر روانہ نہ ہو سکا۔ آپ کی وفات کے بعد بغیر تاخیر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لشکر کے ساتھ روانہ کیا اور فتح یابی سے ہمکنار ہوئے۔ عہد فاروقی میں بیت المقدس فتح ہو گیا۔ اسی سرسبز و شاداب سرزمین میں امام نووی، شارح صحیح مسلم، شیخ الاسلام ابن تیمیہ، علامہ ابن القیم، حافظ ابن عساکر اور حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہم اجمعین وغیرہ جیسے علماء و فضلاء پیدا ہوئے۔ یہاں بہت سے انبیاء، بہت سے علماء و محدثین اور بہت سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مدفون ہیں۔ ناظرین، قرآن و حدیث کی روشنی میں بلاد شام کی کیا فضیلت ہے؟ قرآن و حدیث میں بہت سارے نصوص شام کی فضیلت سے متعلق ہیں۔ مختصراً فضائل آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو میں ذکر کر دیتا ہوں۔ مسجد اقصیٰ اور اس کے ارد گرد اللہ نے برکت رکھی ہے۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے جس کا ترجمہ ہے، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو ایک رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، کہ جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھ دی ہے اس لیے کہ ہم اسے اپنی قدرت کے بعض نمونے دکھائیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ یہ خوب سننے دیکھنے والا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پورے ملک شام کے لیے دعائے برکت کرنا ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم بارک لنا فی شامنا، اللہم بارک لنا فی یمننا۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 7094، جس کا ترجمہ ہے، اے اللہ ہمیں برکت عطا فرما، ہمارے ملک شام میں ہمیں برکت دے، ہمارے یمن میں۔ ناظرین، اس کے علاوہ سرزمین شام ایمان والی سرزمین ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے، میں نے خواب میں دیکھا کہ کچھ لوگ کتاب دین کا ایک بنیادی حصہ لے گئے اور انہوں نے ملک شام کا قصد کیا، پس جب فتنے رونما ہوں تو ایمان شام میں ہوگا۔ بہاوالہ صحیح الترغیب حدیث نمبر 3094۔ ناظرین، جیسا کہ ویڈیو کے ٹائٹل میں آپ نے دیکھا کہ کیا ہوگا ملک شام میں، کیا قیامت یہیں سے آئے گی، اس حوالے سے میں آگے بڑھتا جا رہا ہوں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت سے پہلے حضر موت یا حضر موت کے سمندر کی طرف سے ایک آگ نکلے گی
جو لوگوں کو اکٹھا کرے گی۔ صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اس وقت آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ملک سیریا، سوریا یا شام چلے جانا۔ پہلے شام کے لیے ناظرین فرشتے جو ہیں وہ اپنے پر بچھاتے ہیں۔ نبی علیہ نبینا الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے جس کا ترجمہ ہے، مبارکباد ہو شام کے لیے۔ ہم نے عرض کیا کس چیز کی اے اللہ کے رسول؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس بات کی کہ رحمان کے فرشتے ان کے لیے اپنے بازو بچھاتے ہیں۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب جنگیں ہوں گی تو اللہ تعالیٰ موالی 9 مسلموں کا ایک لشکر کھڑا کرے گا۔ ان کے گھوڑے عرب کے بہترین گھوڑے ہوں گے اور ان کا اسلحہ سب سے عمدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے دین کی مدد کرے گا۔ بعض روایت میں الفاظ ہیں، از وقعتی الملاحم بعث اللہ من دمشق بعثا من الموالی اکرم العرب فرسن واجدہم صالحا یؤید اللہ بہم الدین، یعنی دمشق سے 9 مسلموں یعنی کہ نوجوان مسلمانوں کا ایک لشکر کھڑا کرے گا۔ اس روایت کو شیخ البانی نے فضائل الشام و دمشق میں صحیح کہا ہے۔ بحوالہ صحیح ابن ماجہ حدیث نمبر 3319۔ ناظرین، قرہ بن ایاس المزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اہل شام میں فساد برپا ہو جائے تو پھر تم میں کوئی خیر نہیں ہے۔ میری امت میں ہمیشہ ایک ایسی جماعت رہے گی جس کو اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہوگی، اور اس کو نیچا دکھانے والے قیامت تک اس جماعت کو نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں۔ بحوالہ صحیح الترمذی حدیث نمبر 2192۔ ناظرین، حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا جو نزول ہے اور قتل دجال جو ہے وہ بھی اسی کی ایک کڑی ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے، دمشق کے مشرق میں سفید مینارے کے پاس عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، پس وہ دجال کو اس باب لط کے پاس پائیں گے اور اس کا کام تمام کر دیں گے۔ ان کے علاوہ اور بھی شام کے فضائل و خصوصیات ہیں، مثلا یہ مومنوں کا مسکن، بہترین بندوں کی سرزمین، مال غنیمت اور رزق کی جگہ ہے جنہیں بخوف طوالت چھوڑ دیا گیا۔ موجودہ شام۔ ناظرین، اصل بات کی طرف اب میں آ جاتا ہوں کہ سیریا کے حالات۔ ارض مقدس بلاد شام کا ایک حصہ موجودہ شام سوریہ اس وقت آگ و خون کی لپیٹ میں تھا۔ یہ سلسلہ 2011 سے شروع ہوا جو اب جا کر رکا ہے۔ 500 سالوں میں 2.5 لاکھ لوگ مر چکے تھے۔ ہزاروں کی تعداد میں شہری مصر، لبنان، عراق، اردن، ترکی اور سعودی عرب میں پناہ گزین تھے۔ سوریہ کے اکثر شہر خصوصاً درعا، رستن، جسر، الصغور، ادلب اور حمص وغیرہ میں توپوں، بموں، ٹینکوں اور میزائلوں سے بڑے پیمانے پر تباہی مچائی گئی۔ ہزاروں مسلمانوں کا خون بہایا گیا۔ اس وقت شام کا شہر حلب مسلمانوں کے خون سے بالکل شرابور تھا۔ بچہ بچہ بلک رہا تھا، عورتیں چیخ رہی تھیں، مرد جوان آہو بکا لگا رہے تھے۔ حلب ہی نہیں، پورے شام میں ہر جانب سے یا مسلمون المدد یا عرب المدد کی لرز کی کپکپاتی صلائیں بلند ہو رہی تھیں۔ بشار الاسد نصیری ظالم حاکم اور اس کا ظالم فوجی مسلمانوں پر ظلم کرنے کا کوئی طریقہ نہیں چھوڑ رہے تھے۔ عورتوں کے ساتھ جنسی زیادتی، جلتے سگریٹ سے داغنا، آگ سے جلانا، جسم میں سوراخ کرنا، ہاتھ اور پیر کاٹنا، زندہ انسان کے جسم سے چمڑی چھیننا، کھولتا پانی جسم پر اور حلق میں ڈالنا، جسم میں کیل و کانٹے ٹھوکنا، ستانے کے لیے جسم کے مختلف حصے پر گولی داغنا، جسم کی ہڈیاں توڑنا، عضو تناسل کاٹنا، بدھی سے زبان کھینچنا وغیرہ وغیرہ حیوانیات سو سزائیں دی جا رہی تھیں۔ اس طرح سے ایک جانور کے ساتھ بھی کرنا درندگی شمار ہوتا ہے۔ الحفیظ والامان، اقوام متحدہ کی تازہ رپورٹ کے مطابق گزشتہ 21 مہینوں میں 60,000 شامی ہلاک ہو چکے تھے۔ ان کے علاوہ نہ جانے کتنے لاپتہ، کتنے فرار، کتنے اسپتال میں اور کتنے اعداد و شمار سے باہر ہوں گے۔ ناظرین، اب الحمدللہ شام جو ہے وہ مسلمانوں کے قبضے میں آ چکا ہے، اور جو احادیث آپ حضرات نے سنی، آپ کو اس سے اندازہ ہوا ہوگا کہ شام کا آغاز اور قیامت کا آغاز اور ملک کے شام، ان دونوں کی آپس میں کتنی زیادہ مناسبت ہے۔ فرمایا کہ جب کہیں پر بھی ایمان نہ پاؤ تو ملک شام چلے جاؤ۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت مہدی علیہ رضوان اور یہ تمام چیزیں فلسطین، شام اور اس کے ارد گرد ہی ہوں گی۔
حدیث کے تحت یمن کو بھی ایک اچھا علاقہ بتایا گیا ہے۔ ناظرین، اس کے علاوہ معمولی سا ارض شام کا جو تاریخی پس منظر ہے وہ بھی 2 منٹ آپ کو بتاتا چلوں۔ تاریخ میں جس خطے کو بلاد شام کہا جاتا ہے اس کے 4 اقالیم ہیں: حالیہ، سیریا، فلسطین، لبنان اور اردن، جو کہ اس وقت 4 الگ الگ ملک ہیں۔ خطہ شام صرف قدیم نبوت اور صحیفوں کے حوالے سے نہیں، احادیث نبوی کے اندر بھی ایک قابل تعظیم خطہ کے طور پر مذکور ہوتا ہے، اور محدثین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثبوت کے ساتھ شام کے لاتعداد مناقب روایت کیے ہیں، یہاں تک کہ کئی اہل علم نے آیات اور مستند احادیث پر مشتمل سرزمین شام کی فضیلت پر باقاعدہ تصانیف چھوڑی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا بخاری میں مروی ہے: اللہم بارک لنا فی شامنا، صحیح بخاری حدیث رقم 990۔ اے اللہ ہمارے شام میں برکت فرما۔ مزید برآں کئی احادیث سے بات پایہ ثبوت کو پہنچتی ہے کہ خطہ شام طائفہ منصورہ کا مسکن بنا رہے گا۔ مثلا حدیث لا یزال اہل الغرب ظاہرین علی الحق حتی تقوم الساعہ، صحیح مسلم حدیث رقم نمبر 5067، اس کا ترجمہ ہے: شام کی جہت والے لوگ بالا تر رہیں گے حق پر رہتے ہوئے یہاں تک کہ قیامت آ جائے۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرما دینا: اذ فسد اہل الشام فلا خیر فیکم لا تزال طائفہ من امتی منصور لا یظہرون من خذلہم حتی تقوم الساعہ، حدیث مسند احمد حدیث رقم نمبر 15635، ان معاویہ بن قرہ: جب اہل شام فساد کا شکار ہو جائے تو پھر تم میں کوئی خیر نہیں، میری امت میں سے ایک طبقہ نصرت مند رہے گا، جو لوگ ان کو بے یار و مددگار چھوڑیں گے وہ ان کا کچھ نہ بگاڑ پائیں گے یہاں تک کہ قیامت آ جائے۔ اسی طرح کے نبوی اخبار و آثار کے پیش نظر صحابہ کی بہت بڑی تعداد خاص شام کو مسکن بنا کر رہی، اور شام و مابعد خطوں میں جہاد کرنا صحابہ کو سب سے زیادہ مرغوب تھا۔ مدینہ یا عمومی طور پر جزیرہ عرب کے بعد اگر کوئی خطہ ہے جس کو یہ شرف حاصل ہو کہ وہاں اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی تعداد دفن ہے تو وہ بلاد شام ہی ہے۔ پس یہاں جگہ جگہ انبیاء مدفون ہیں جو کہ مخلوق میں برگزیدہ ترین ہیں، اور یہاں پھر خاتم المرسلین کے اصحاب جو کہ انبیاء کے بعد برگزیدہ ترین ہیں، اور جہاں تک تابعین و مابعد ادوار کے اولیاء و صلحاء، ائمہ، علماء، شہداء اور مجاہدین، قائدین اور سلاطین اور عجوبہ روزگار مسلم شخصیات کا تعلق ہے تو خطہ شام کے حوالے سے وہ تو شمار سے باہر ہے۔ یوں سمجھیے شام ہمیشہ ہیرو موتیوں سے بھرا رہا ہے، کئی ایک نصوص کی روح سے شام ہی ارض محشر ہے۔ شام کا ایک تاریخی حوالہ اہل اسلام کے ہاں ارض رباط رہا ہے۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ یہ ایک ڈیٹیل تاریخی حوالوں کے ساتھ احادیث اور قرآن کی آیتوں کے حوالوں کے ساتھ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ جلد ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔